ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب شہادت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. بی بی کے نام سے توسل کریں. اللہم صل علی محمد. شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ شب زیارت امام حسین ہے، اور آج شب شہادت بی بی فاطمہ الزہرا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ تحضر عند قبر ابنہا، بی بی اپنے فرزند کی قبر پر حاضر ہوتی ہے کربلا میں. وتستغفر لزوارہ، حسین کا زائر اپنے لیے بعد میں استغفار کرتا ہے، حسین کی ماں اس زائر کے لیے پہلے استغفار کرتی ہے. لہذا آج توسل کرتے ہیں بی بی کے نام سے. شب زیارتی امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ کربلا لکھوا کے جائیں. یہاں سے شفاعت سیدہ کونین نصیب ہو میدان محشر میں. بی بی کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. لہذا سب میرے ساتھ مل کر ادب احترام سے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا. انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية اشفعي لنا عند الله يا وجية. روزگار کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے اشفعی لنا
آخری مرتبہ ظہور امام زمانہ یا وجیت اشفعی لنا عند اللہ. مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. نعرہ الصلوات. ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہے اور ذات میں بطول ہے، جن کا چلنا رسول اللہ کا چلنا ہے، جن کی گفتار محمد مصطفیٰ کی گفتار ہے. جو بطول ہے کانت لا تحیض، نسوانی عوارض سے پاک بی بی. مریم بھی بطول ہے لیکن مریم ازدواج نہ کر کے بطول ہے. فاطمہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بطول ہے. ابھی محفل شیخ خراسان میں پڑھ رہا تھا، وہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا اس لیے کہ آن لائن بہت سارے مومنین تسلسل میں سن رہے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا، ایک اہل سنت عالم نے لکھا ہے، کرمانی دمشقی نے اپنی کتاب الاخبار الاول میں اس بات کو، کہ وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بَعْدَ الْعَصْرِ. حسن اور حسین کی ولادت سیدہ کونین کے ہاں عصر کے بعد ہوئی. وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، یہاں تو ملفوف انداز ہی سے بات ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں شیعہ حوالے سے بات نہیں کر رہا، اتنا تو سنی بھی مان رہے ہیں. میں مل کے صلوات بھیجیں یہاں سے وہاں تک محمد اور آل محمد پر. کہ کانت لا تحیض، ان کی گواہی ہے کہ وہ کبھی بھی نسوانی عوارض کے جو ایام ہوتے ہیں ان کا تعلق ہی نہیں تھا بی بی کی ذات مطہر سے. اور وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بَعْدَ الْعَصْرِ، حسن اور حسین کی ولادت عصر کے بعد ہوئی. وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، اور بی بی نے مغرب کا وقت آیا تو مصلی عبادت بچھا کر مغرب کی نماز کو ادا کیا. سبحان اللہ. لہذا میر انیس نے کہا تھا آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر. بیت توجہ کیجئے گا، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. جب حضور یہ فرمائے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا نہیں کہا حضور نے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ میں ہوں فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے. میں نبی ہوں، فاطمہ ہدف نبوت کا ٹکڑا ہے. میں رسول ہوں، فاطمہ مقصد رسالت کا ٹکڑا ہے. میں شافع روز جزا ہوں، فاطمہ مصطفیٰ کی شفاعت کا ٹکڑا ہے. جسے مصطفیٰ کی شفاعت چاہیے اسے سیدہ کو راضی کرنا پڑے گا. بھئی حقیقت تو یہی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی. ایک اور بھی حدیث ہے جو کم معروف ہے، ان فاطمہ شجنۃ منی، یعنی فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. سبحان اللہ. لہذا جب حضور احترام میں بلند ہو نا تو یہ نہ سمجھیں کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. امام نے فرمایا ہے کہ بیٹے نیکیاں ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں.
اور پھر آگے فرمایا کہ نیکیوں پر جو نعمت ہوگی اس پر سوال ہوگا، حسنات پر، اور رحمت پر اللہ جزا عطا کرے گا۔ لہذا حدیث میں جس نے 4 بیٹیوں کی پرورش کی صحیح طریقے سے اس پہ جنت واجب ہے۔ پھر فرمایا حضور نے کہ 4 بیٹیاں بھی بہت ہیں، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اس پہ جنت واجب ہے۔ پھر کہا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی پہ جنت واجب، جس نے 1 بیٹی کی صحیح پرورش کی پہ جنت واجب ہے۔ تو بیٹی کا احترام آج جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے نا، ویسے جب بی بی کی ولادت ہوئی تو بعض اس زمانے میں چہرے وہ اتر گئے، انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ کی جو نسل ہے وہ بیٹے سے آگے بڑھے گی، تو اللہ نے یہ بیٹی کیسے عطا کر دی؟ تو حضور نے کہا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ریحانۃ اشمھا، سیدہ جنت کا وہ پھول ہے جن کی خوشبو میں محسوس کرتا ہوں۔ کہ انی اشم رائحۃ الجنہ منا، میں فاطمہ سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ کیوں؟ سبحان اللہ، ہر باپ اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن محمد اپنی دختر سے استشمام فرماتے تھے، سونگھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا تھا اور ایک سیب خاص عطا کیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا کہوں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ مولا حسین کی زیارت میں نا، بی بی کی زیارت میں یہ نہیں ہے، بی بی کا نور کسی صلب شامخ میں نہیں رہا، اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل نہیں ہوا، رب کائنات نے اپنے حبیب کو بلا فصل وہ عطا کیا۔ لہٰذا آپ بی بی کی زیارت میں دیکھیں گے کہ جملہ بتائیے مجھے کہیں زیارت میں جملہ بی بی کی زیارت ہی بالکل مختلف ہے۔ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا، یہ بی بی کی زیارت ہے۔ اے وہ بی بی کہ جس کا امتحان خدا نے لیا قبل ان یخلقک، امتحان اس وقت لیا کہ جب آپ کو خلق کیا ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا خدا جانتا ہے۔ فوجدک لما امتحنک صابرا، تو جو امتحان لیا اس میں آپ کو صابرہ پایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ تو اپنے حبیب کو بلایا اور خاص وہ سیب عطا کیا بلا فصل اپنے حبیب کو، جو اللہ نے نور زہرا کو عرش پہ پالا تھا نا، وہ پھر اپنے حبیب کو عطا کیا۔ کوئی صلب شامخ نہیں، کوئی رحم مطہر نہیں، براہ راست اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا۔ تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا۔ یہاں سے وہاں تک مل تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ یہ ہم کف زہرا سمجھ میں آ رہے ہیں، علی جی ابن ابی طالب، سبحان اللہ۔ دیکھیں جب بی بی کے نور کو عرش پہ رکھا ہے تو علی کا نور بھی تو خاص ایسی جگہ نازل ہو نا کہ جس سے بہتر کوئی مقام نہ ہو، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا خانہ کعبہ جچا خانہ علی جی ابن ابی طالب، یہ ہے علی ہم کف زہرا۔ وہ تو کعبہ ہے ہی علی کی ولادت کی وجہ سے۔ اب عباس ٹاؤن میں تو میں توقع رکھتا ہوں کہ جب میں بات کہوں گا تو لوگ سمجھ پائیں گے اسے۔ ارے اگر میں کہوں خطیبانہ رنگ آمیزی ہو، آپ کہیں کہ وہاں صاحب یہ لفاظی کر لی آپ نے، اور اگر غازی عباس کعبے کی چھت پر کہہ دیں تو بھائی 8 ذی الحجہ کو جو غازی کا خطبہ ہے، جسے اردو ترجمہ دیکھنا ہے مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، ان کی کتاب حدیث کربلا، اس میں اردو ترجمہ انہوں نے لکھا بھی اس خطبے کا، فارسی عربی کتابوں میں تو بہت ہے کہ جب غازی کعبے کی چھت پہ پہنچے
تعجب کی بات لگتی ہے نا کہ کعبے کی چھت پہ بلند کھڑا ہو جائے. عباس نے سمجھا دیا کہ مسلمانوں جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے. بات پہنچ رہی، بات نہ ضائع کرنا. ابو الفضل عباس کعبے کی چھت پہ بلند ہوئے کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، حمد اس پروردگار کی جس نے اسے شرف بخشا، کعبے کو. علی کا کیا شرف، کعبے کا شرف ہے یہ. الحمدللہ الذی شرف ھذا، اس بیت اللہ کو یہ شرف عطا ہوا. بے قدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، جو کل تک گھر تھا علی آئے قبلہ بن گیا. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. اللہ یا رسول اللہ. علی ہم کو فی زہرا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب بی بی کے نور کو عرش پہ رکھا نا تو علی کا نور کعبے میں ہونا چاہیے نا، تاکہ وہ ہم کف ہونا تو پورا ہو جائے. لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو. یہ سرکار ختم مرتبت نے فرمایا ہے، کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، حضور سے روایت ہے لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہم کف نہ ہو. اگر یہاں تک بات رکتی نا تو بات ایک حد تک رہتی. آگے کا آدم فمن دونہ کا آدم یا غیر آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو کہہ کر رسول اللہ نے اس میں انبیاء کو بھی شامل کر لیا. انبیاء بھی ہم کو فی زہرا نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام کا لفظ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو اب سمجھ میں آ گیا علی کی بات کر رہے ہو کہ علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ میں تو زہرا کی بات کر رہا ہوں. آدم فمن دونہ ہو، آدم یا غیر آدم، علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، لیکن زہرا کے ہم کف نہیں ہے. فقط علی زہرا کے ہم کف ہے. میں آپ سے کہوں یہ اتنی بڑی بات ہے نا، اس پر زندگی بھر بات کرتے جائیں کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو برابر کی ہستیاں ہیں. ہم کف مرج البحرین یلتقیان. اب کہاں سے کہاں میں پھر کہیں اور نکل جاؤں گا، اشاروں کو سمجھتے جائیے گا. اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اپنی کتاب تفسیر الدر المنصور میں، کون سے دو سمندر ہیں یہ؟ اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، ٹو ریورس which doesn't cross each other، ایک دوسرے کو جو کراس نہیں کرتے. دو سمندر ہیں، آپ کو دنیا کے بہت سارے علاقوں میں ہیں ویسے ہی، کہ جو دونوں کا رنگ الگ ہے، دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، دونوں کا ذائقہ الگ ہے، ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں. آپ کو واضح نظر آئے گا کہ ایک ہلکے بلو کلر کا ہے، ایک تھوڑا سا گرینش ٹائپ ہے، دونوں ساتھ بہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے اوپر نہیں. دو سات سمندر ہیں، پانی مکس نہیں ہوتا، اس لیے کہ دونوں کا ویٹ الگ الگ ہے، ڈینسٹی الگ الگ ہے. یہ ظاہر ہے. مرج البحرین یلتقیان کا بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حد فاصل ہے، دونوں ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہائے ہائے ہائے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جی یہ اس کا ایک ظاہر ہے. باطن کیا ہے اس کا؟ حضور نے فرمایا ہما علی و فاطمہ. یہ دو سمندر تو علی اور زہرا ہیں جنہیں اللہ نے ملا دیا ہے. زہرا عصمت و طہارت کی سمندر ہے، علی علم اور حکمت کا سمندر ہے. مرج البحرین یلتقیان،
بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے. رسول اللہ نے کہا انا برزخن، وہ برزخ میں ہوں کہ لا یبغیان، کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے ہم نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں. لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد حسین علیہ السلام ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ پنجتن پاک کی بات ہو رہی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو دو برابر کی ہستیاں نا، بحرین، دو سمندر، علی و زہرا سلام اللہ علیہما، ہم کف. یہ میں نے عرض کیا اتنی بڑی بات ہے کہ اس پہ زندگی بھر بات ہو کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخصیت ان دو میں ایسی ہے جو سب کے سامنے ملائے عام میں ہے. علی بدر میں ہے، احد میں ہے، خیبر میں ہے، خندق میں ہے، شب ہجرت سو رہے ہیں بستر رسالت پر، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. علی سب کے سامنے ہے، علی کے فضائل سامنے ہے. ایک شخصیت ایسی ہیں کہ جو پردے میں مستور ہونے کی حیثیت میں ان کے فضائل اس طرح سب کے سامنے آ نہیں سکتے کہ زہرا کی سخاوت کیا ہے، سب کے سامنے آئے کہ زہرا کی عبادت کیا ہے. وہ تو مستور ہے نا، فقط مستورات میں ہے. حضور نے کہا دیکھو اگر زہرا کو سمجھنا ہے نا، دیکھو علی کیسے ہے. اگر علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو. یہ جوڑ دیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے ایسے جوڑ دیا کہ دیکھو یہ ہم کف. اب علی، اگر اس جملے کو سمجھنا ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ علی کیا ہے. دو جملے شاید اسی پہ گفتگو ہو تو شاید 5 مجلسیں چاہیے کم از کم. فاطمہ تو بسط منی پر بھی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. پہلے مصطفیٰ کو سمجھو پھر سمجھ میں آئے گا نا ٹکڑا کیا ہے. ہاں پہلے مصطفیٰ کو تو سمجھو. مصطفیٰ کون ہے؟ جن کے لیے قرآن نے لفظ بلفظ قصیدہ پڑھا ہے، یہ ہے مصطفیٰ. پھر کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو میں ہوں فاطمہ میرا حصہ ہے. حضور کو سفر میں، حضور کو وطن میں دیکھا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ نے قرآن میں کہا اے رسول میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. آپ اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے، اس لیے کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں. کیا شان ہے اہل بیت کی، جس شہر میں چلے جائیں وہ محترم ہو جاتا ہے. یہ مکہ چلے جائیں تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ چلے جائیں منورہ ہو جاتا ہے، نجف آ جائیں اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائیں معلی ہو جاتا ہے، کاظمین چلے جائیں شریفین ہو جاتا ہے، مشہد پہنچ جائیں مقدس ہو جاتا ہے. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. حضور کو وطن میں دیکھا، حضور کو سفر میں دیکھا، ووجدک ضالا فہدی. حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، آپ یتیم تھے میں نے آپ کو پالا. ارے میرے بھائی پالا کس نے تھا؟ اللہ نے یا ابو طالب نے؟ بتائیے مجھے کس نے پالا ہے؟ کوئی شیعہ سنی اختلاف کی بات تو نہیں کر رہا یہاں پر. یہ تو سب کہتے ہیں نا پالا ابو طالب نے. مجھے پورے قرآن میں بتلائیے گا کہ اللہ نے کسی کافر کے کام کو اپنا کام کہا ہو؟ کبھی اللہ نے، کوئی کافر نے کام کیا اللہ نے کہا یہ میرا کام ہے؟ یہ کافروں کے لیے اللہ نہیں کہتا، یہ ولیوں کے لیے اللہ کہتا ہے. یار ایمان ابو طالب پہ میں بہت کم بات کرتا ہوں، اس لیے کہ اہانت ہے. یہ حضرت ابو طالب کی شان میں اہانت ہے کہ آپ ایمان ثابت کرتے پھریں. عصمت ابو طالب پہ بات ہونی چاہیے. اب خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، مصطفیٰ خدا کے بعد سب سے بڑے ہیں نا، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. یو علی، یو علی. اب جو روایت سنا رہا ہوں کم مومنین شاید واقف ہوں.
حضرت ابو طالب علیہ السلام موضوع سے نہیں ہٹا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی ایک موقع آیا ہے جب توسل اختیار کیا دعا مانگتے ہوئے، کن سے؟ بی بی فاطمہ زہرا سے، جن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. پتہ ہے کوہ ابو قبیس پر زلزلہ آیا، بی بی کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے. تو حضرت ابو طالب تشریف لے گئے ایک صحرا میں اور کہا اللہم انی اسألک، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بحق المحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمۃ البیضاء الا ترحمت علی اہل التہامۃ بالفضل والرحمہ، کہ اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں محمد کی محمدیت کے واسطے سے، الہی بحق محمد وانت المحمود، اور علی کی علویت کے واسطے سے، وبالفاطمۃ البیضاء، اور فاطمہ کی نورانیت کے واسطے سے. حضرت ابو طالب کی بہو ہے فاطمہ زہرا، تو انہوں نے توسل اختیار کیا کہ پروردگار تو مکے والوں پر رحم فرما اور یہ زلزلہ رک جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جتنی آپ آئمہ کی عظمتیں بیان کریں نا، سارا سلسلہ جا کے جوڑتا ہے ابو طالب علیہ السلام سے، یہ ذہن میں رکھنا. ایمان ابو طالب پر جب بات ہوتی ہے تو اگر علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی تو ہر ایک کے باپ کے ایمان پر بات ہوگی. میں تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر مولا علی کے باپ کے ایمان پر بات ہوئی اور پھر سب کے باپ کے ایمان پر بات ہوئی تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے رہنے دیں آپ. اس لیے کہ مولا علی کے والد تو ابو طالب ہیں، ان کے ایمان پر تو ہم بات کر لیں گے، باقی کا پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس لیے ایمان ابو طالب کی میں کہتا ہوں اہانت ہے ان کے رتبے سے. سارا سلسلہ جا کے ملتا ہے جو 12 ائمہ کا باپ ہو. ہائے 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 ہائے، بھائی حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرض کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے تو فاطمہ تو بذات منی کی کچھ حقیقت واضح ہوگی. حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، بچپن کی یتیمی کا بھی اللہ نے قصیدہ پڑھ لیا. تنگ دست دیکھا، آپ کسی کو تنگ دست دیکھتے تو رحم کھاتے ہیں اس پر، اس کا قصیدہ نہیں پڑھتے. کہ ووجدک عائلا فاغنا، آپ تنگ دست تھے، میں نے غنی بنا دیا آپ کو. غنی اللہ نے بنایا یا خدیجہ کے مال سے غنی بنایا؟ فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے اسے، بڑے شدید متاثر مفسر ہے، کہ خدیجہ کے مال سے غنی بنایا. صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی مالدار بن جانے والے اور تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کچھ اور تھی. اجازت ہو آپ بہت توجہ سن رہے ہیں، اور تو بی بی فاطمہ کی ماں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں میں حضرت خدیجہ کے لیے، 4 مصرے کہہ دوں گا کہ جب وہ اس بی بی کے گھر کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. سیدہ بیٹی ہیں خدیجہ کی، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. ضائع نہ کرنا جملے کو. اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. داماد سے ایک بات یاد آئی، آئے مباہلہ سب کو یاد ہے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یاد آئے؟ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اس میں ایک ترجمہ، ایک بزرگ مسلمانوں کے عالم ہے، انہوں نے ترجمہ اس کا یہ کیا کہ
تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے دامادوں کو لاؤ، اپنے داماد کو لاتے ہیں۔ کمال ہو گیا بھائی، نفس علی نفس رسول چھپانے کے لیے فضیلت کہ تم اپنے دامادوں کو لاؤ، اپنے داماد کو لاتے ہیں۔ مجھے یہ ترجمہ بھی قبول ہے۔ کون گیا تھا داماد بن کر؟ پتہ نہیں کتنی بات پہنچی ہے۔ ارے بیٹیاں نہیں تھی تو داماد تو زندہ تھے۔ اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ان کی زمین تو لے آؤ، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، بھائی مباہلہ میں کسا میں کہیں تو لے آؤ۔ کیا کیا جائے؟ اہل بیت علیہ السلام کا موضوع ہی ایسا ہے کہ آپ بات شروع کیجئے تو پھر بات چلتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ یقین جانیے یہ سارا بہت کچھ بقول قبلہ و کعبہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ آف دا ریکارڈ کا جملہ کہتے تھے نا، یہ آف دا ریکارڈ ہے، تو سوچ کے میں کچھ اور آیا تھا، باتیں کچھ اور کر رہا ہوں ابھی، کیونکہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، نور سے نور ملتا جاتا ہے۔ حضور کو سفر میں دیکھا، فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ فاطمہ تو بَزَةٌ مِنِّي، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو میرا قصیدہ ہے وہ فاطمہ زہرا کا قصیدہ ہے۔ حضور کو تنگ دست دیکھا، فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ حضور نے چادر اوڑھ لی، فرمایا یا ایھا المزمل۔ حضور نے کمبل اوڑھ لیا، یا ایھا المدثر۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت تو آپ کم از کم جانتے ہیں جو چادر زہرا میں نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر ہے، یہ ریفرنس یاد ہونا چاہیے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33، یہ یاد رہے گا آپ کو، 33 ٹھیک ہے، آیت تطہیر 33 جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، چادر زہرا میں آیت نازل ہوئی۔ سورہ احزاب جو ہے نا، وہ آپ سورہ اہل بیت کہہ لیں اسے، آیت درود بھی اسی سورہ احزاب میں، آیت نمبر 56 تبرک کے لیے پڑھتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا جو بلند آواز سے درود بھیجے، اللہ اس کے دل سے منافقت بھی دور کر دیتا۔ صلی علی آیہ لعنت بھی اسی میں، 56 سے آیہ درود، 57 ہے آیہ لعنت۔ اللہ فقط ایک کام نہیں کرتا کہ وہ درود بھیج رہا ہے، وہ لعنت بھی کر رہا ہے۔ اب اگر اس کو پڑھنے سے کوئی کہے فرقہ واریت ہو رہی ہے، تو میرے بھائی قرآن نہ بدلو، اپنا فرقہ چیک کرو پھر پہلے۔ میں قرآن پڑھنے سے بھی اگر کوئی سمجھے کہ میرے فرقے پہ کچھ بول دیا، تو میں قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکتا نا، آپ خود ہی اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ سبحان اللہ۔ وعد لہم عذابا مہینا، اس کے لیے دردناک عذاب اللہ نے رکھا ہے۔ مجھے بتلائیے، بعض دماغوں میں آج بھی یہ سوال آتا ہے، اب میں غیروں کو کیا سمجھاؤں، اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ مولانا صاحب ہم کیوں لعنت کریں۔ مولا علی ان کو مشورہ دیتے تھے، ان کے دربار میں بھی جاتے تھے بسا اوقات، تو مولا علی تو مشورہ دے رہے ہیں اور آپ کہنے کہ لعنت کرو، تو مولا علی ان کے تعلقات تو بڑے اچھے تھے۔ یہ تاثر ہے نا آج کل کہ ایسا بھی معاملہ نہیں تھا جیسے آپ نے بنا دیا۔ نہیں جناب، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ نے اس کا رزق تو نہیں بند کیا تھا، اللہ اس کو رزق دے رہا تھا۔
تو کیا اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے؟ اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے ٹھیک تھے، سیٹ تھا سب. کوئی کہے کہ اللہ تو فرعون کو رزق دے رہا تھا، آپ اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں. ارے میرے بھائی، خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے. فرعون بھی ہوگا تو اللہ رزق نہیں بند کرے گا. وہ جو آتے تھے مولا سے سوال پوچھنے کے لیے، مولا کی امامت کا تقاضا ہے، کیونکہ علی نے سلونی کہا ہوا ہے. تو علی کو وہ دشمن آئے گا، اپنا آئے گا، غیر آئے گا، علی رد نہیں کریں گے اسے، جواب دیں گے اسے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاملہ سب ٹھیک تھا. تو پھر آپ کہیے اللہ اور نمرود کا معاملہ بھی ٹھیک تھا. اللہ نے نمرود کا رزق تھوڑی روکا. اللہ تو ابراہیم کو بھی دے رہا تھا، نمرود کو بھی دے رہا تھا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رزق دے رہا ہے، فرعون کو بھی رزق دے رہا ہے. میرے بھائی ذرا تھوڑا سا غور کریں. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے اعلیٰ اور اجل ہے کہ اگر کوئی کافر ہو تو اسے رزق روک لے، نہیں روکے گا اللہ. بلکہ یہ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن سے کہا. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا میری آخر تک؟ ایک حدیث میں آیا کہ اے مومن تو دنیا کے پیچھے بہت زیادہ نہ جانا، اس لیے کہ دنیا میں مومن کو بھی دیتا ہوں، کافر کو بھی دیتا ہوں. کافر کے پاس دنیا آپ سے زیادہ ہے. کہ ایک چیز فقط ہے جو مومن کو دیتا ہوں، اور وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت. اگر آپ کو اللہ سے مناجات میں لذت محسوس ہو، اگر آپ کو مجلس امام حسین میں آ کر روحانی لذت محسوس ہو، اس کا مطلب ایک خاص نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. وہ سب کو نہیں ملتی پھر یہ نعمت. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ بھائی مولا علی علیہ السلام انہیں سوال کے جواب دیتے تھے. نہیں، وہ تو علی نے حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو. تو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. علی کی زندگی میں ایسا ہے ہی نہیں. انہوں نے جس نے بھی سوال کیا مولا نے جواب دیا. تو بہرحال بات سے بات نکل جائے گی. میں کہہ رہا ہوں اللہ درود بھی بھیجا، اللہ لعنت بھی بھیج رہا ہے. یہ سورہ احزاب میں 56 57 آیت نمبر 33 کیا ہے؟ آیت تطہیر. جب آیت تطہیر نازل ہوئی، چادر زہرا میں نازل ہوئی. حضور 6 مہینے تک آئے، کیونکہ یہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی ہے یہ بھی مباہلہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہے. یہ کم مومنین جانتے ہیں. 24 ذی الحج مباہلہ ہے، اسی وقت آیت تطہیر نازل ہوئی. اس سے پہلے چادر میں حضور آتے ہیں اپنے گھر سے، بیت الشرف سے باہر نکلتے، نماز کے وقت در زہرا پہ کھڑے ہوتے. 6 مہینے تک کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سب کے سامنے. یہ حضور کیا سمجھا رہے تھے؟ حضور جانتے تھے کہ میرے بعد بہت کچھ اختلاف ہوگا اہل بیت میں، کہ کون ہے اہل بیت، کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے. تو دیکھو جہاں سے میں آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے. لہذا دروازے پہ کھڑے ہو کے، بیوی کے گھر پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. چادر زہرا میں آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ. وہ چادر بھی رسول اللہ نے طلب فرمائی ہے. عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام، کہ میرے بابا ایک دن میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، اے بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. ایتینی بالکساء الیمانی، تو اپنی چادر یمانی مجھے دینا. فاتیتہ بالکساء الیمانی، تو بی بی کہتی ہے کہ میں اپنی چادر یمانی لے آیا. حدیث کیسا سب کو یاد ہے؟ یا رسول اللہ اگر آپ کو ضعف محسوس ہوتا ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیے، خستگی نہ لے کر آئیے گا. میں آج ہی پہنچا ہوں کراچی، بہت ایک لمبے سفر سے، اور پھر کل جانا ہے دوبارہ سے. تو شاید آپ سب سے زیادہ خستہ شاید میں ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بات کچھ پہنچ جائے. تو آپ طبیب کے پاس جائیے. آپ کے بدن میں ضعف ہے نہیں، آپ در زہرا پہ آئے. حضور نے سمجھایا کہ اگر نبوت بھی ضعف محسوس کرے، ہے میرے ساتھ ایام فاطمیہ ہے میرے بھائی، تو اسے طاقت ملتی ہے، شفا ملتی ہے. چادر زہرا سے کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. محدثہ بی بی کا لقب ہے. ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کا ترجمہ سنا رہا ہوں. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. میری طرف دیکھیے گا، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے.
زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، ہائے ہائے ہائے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ میں اور آپ کہاں ہیں اس پورے سلسلے میں؟ کہا ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ۔ یہ عقیدہ پورا بیان ہو جائے گا اس میں، تولا بھی تبرہ بھی۔ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ ایک بی بی کی خوشنودی کی خاطر نجف رسا نعرہ لگائیے گا بی بی کی، تاکہ بی بی راضی ہوں اس مجلس سے انشاءاللہ۔ سبحان یہ میں نے کیوں کہا؟ بیوی کی شہادت علی ولی اللہ کے دفاع پر۔ اس کی تفصیل چونکہ محفل شیخ خراسان کی مجلس میں پڑھ کر آ رہا ہوں اور وہ آن لائن موجود بھی ہے، لہذا دہراؤں گا نہیں اسے، لیکن بہرحال علی ولی اللہ نہ رہتا اگر سیدہ کی شہادت نہ ہو، تو جب آپ نعرہ حیدر اور یا علی کہتے ہیں تو یقیناً بی بی راضی ہیں کہ جس مقصد سے شہادت دی تھی وہ نام علی کا آج مومنین کے درمیان گونج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ جوش ولا سے نعرہ حیدر یا علی کہتے ہیں، یا علی کہنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، حدیث سنی ہے یا نہیں سنی؟ اچھا، اللہ تو اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا نا، خدا کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا نا خیر الشریک، میں بہترین شریک ہوں، یعنی میں بہترین پارٹنر ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے۔ کیا مطلب؟ بہترین پارٹنر کون ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کے لیے عبادت کی، آپ نے ایک پارٹنرشپ کی کسی کے ساتھ، اگر وہ بڑا اچھا پارٹنر ہے تو اپنے حصے سے بھی زیادہ دے دے گا آپ کو۔ اللہ کہتا ہے تم نے اگر میرے ساتھ کسی اور کو شریک رکھا ہے تو میں اپنا حصہ بھی اسے دے دیتا ہوں، جا کے اس سے اجر لے لو۔ تو کہا نا خیر الشریک، میں بہترین پارٹنر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تو کوئی اہل بیت بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں نا آپ زیارت کے بعد، 2 رکعت نماز زیارت، اس کے بعد کی دعا ہے کہ اللہم انی صلیت و رکعت و سجدت لک، پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اس لیے کہ نماز اور رکوع اور سجدہ تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ امام کی زیارت کا جملہ ہے۔ تو عبادت تو صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ ذکر علی عبادت کیسے ہو گیا؟ علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے۔ کبھی سناؤں گا اس پہ، میر انیس نے کہا تھا عرش خدا مقام جناب امیر ہے، عرش خدا۔ یہ آج اگر نام لیے بغیر مصرے پڑھ دو نا، عرش خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، یہ ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ تو میں نام لیے بغیر پڑھوں نا تو بہت سے لوگ غلو کا فتویٰ لگا دیں گے کہ مولانا صاحب نے حد سے بڑھا دیا، یہ کیا بات کہہ دی؟ معیار تھوڑا سا بلند کریں، غلو و کسر کی بحث فضول سے نکلو، ایک دوسرے کو غیر دشمن کم ہے کیا کہ جو اپنے لڑنے بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، سوائے اس کے کہ جو خلم کو لگو شرک کرے۔ ہاں علی رب کہنا شرک ہے، نزہون عن ربوبیہ، کام ربوبیت سے نیچے رکھو، یہ حد ائمہ نے بتائی ہے، نزہون عن ربوبیہ، علی رب نہ کہو، شرک ہے۔ کسی کو اچھا لگے برا لگے، بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آپ نہ سمجھیں کہ علی کی حد کوئی ہم متعین کرنے بیٹھیں گے۔ غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو، معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو۔ آئے آئے، میں دھیما بول رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو، اور علی کو چشم تعین سے سوچنے والوں، علی کا قد نہ گھٹاؤ، خدا بلند کرو۔
تو علی رب نہ کہو، شرک ہے، کفر ہے، لیکن یہ بھی نہ کرو کہ ہر فضیلت میں شک کرو. حدیں متعین کرتے پھرے ہم خود کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ جانے مجھے کیوں آج بار بار قبلہ مرحوم علامہ صاحب یاد آ رہے ہیں، تیسری دفعہ ان کا نام لے رہا ہوں. درجات بلند کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہم صلی اللہ. میں بہت مولا حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا فقیر ذاکر ہوں. جو اس فقیر کو سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں حضرت قبلہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقامہ ہوں، حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ ہوں، حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ ہوں، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ ہوں. ان بزرگوں کے نام میں بہت کثرت سے کوشش کرتا ہوں کہ مجلس میں آتے رہیں. جن بزرگوں سے سیکھا ہے ان کے نام آنے چاہیے. تو ان کے ساتھ ایک محفل میں، نجی محفل تھی، اس میں موجود تھے ان کے دولت کدہ پر. انہوں نے کہا میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، ان کو سننے کے لیے ہر جگہ ہی ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. کہتے ہیں مجلس کے بعد ایک بزرگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے مجھ سے کہا. مجھ سے کا مطلب اور 10-12 احباب موجود تھے. آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. تو کہتے ہیں میں نے ان بزرگ سے کہا قبلہ حد متعین فرما دیجئے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا. بھائی سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں. اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے جی؟ چلیں بات وہیں آ گئی. علی ہم کو زہرا ہیں، نہ علی کی کوئی حد ہے نہ زہرا کی کوئی حد ہے. سبحان اللہ. مخلوق ہوتے ہوئے ایک حد ہے جو خالق کے مقابلے پر ہے. چونکہ وہ خالق ہے، وہ لامحدود ہے، ازل و ابد ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے. جی سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جس بندے کو جو عطا کرنا چاہے وہ عطا کر دے، اس کی مرضی ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا یہ فتویٰ اور روایت ہوا ہے جو آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھی ہے اپنی توضیح المسائل میں. اس کا مطلب کتنی معتبر بات ہے. یہ ذرا غلو و قصر کو سمجھ لیجئے گا. بہت سی باتیں کہتے ہیں لوگ یہ مولانا صاحب یہ غلو ہو گیا نا. انہوں نے لکھا روایت کو، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز 10,000 نماز کے برابر ہے. مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اب جملہ کہوں، مولا علی کے حرم میں پڑھنا 2,00,000 نماز کے برابر ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ جناب یہ تو اللہ سے بھی بڑھا دیا، نعوذ باللہ، کس نے کہا آپ سے؟ یعنی کہ آپ اللہ کے بھی ہاتھ باندھ کے رکھیں گے کہ اے اللہ تو بھی اگر علی کے حرم میں ثواب متعین کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے بھائی اللہ کی مرضی ہے، اس نے جہاں جو ثواب رکھ دیا اللہ نے رکھا ہے. یہ اللہ نے حکمت کے مطابق رکھا ہے. یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہو گیا ید اللہ مغلولہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہودی کہتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اس کے ہاتھ بھی بلاک ہو گئے. اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ کھولے، لعنوا بما قالوا، لعنت ہو ان پر جو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. اللہ کوئی مجبور تھوڑی ہے، اس کی مرضی ہے. اس نے جو ثواب جس کے لیے رکھ دیا اس کی حکمت کے مطابق ہے. یہ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس در سے ہدایت نصیب ہونی ہے. اس نے وہ ثواب رکھ دیا وہاں پر. اب کوئی پریشانی تھوڑی ہے. صحیح شیعہ عقیدہ بہرحال یہ ہے کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. یہ گھبرا تو نہیں گئے کہ مولانا نے کیا کہا؟ پہلے خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ ہے. علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا.
چلیں 2.5 سال بعد آپ کے پاس آیا, میں نے سوچا کچھ عقیدے کی اصلاحی ہو جائے. جی جی, 1 دن کی لائیں زیادتی. اچھا چلیں انشاءاللہ محرم میں کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, بحکم پروردگار تائید محمد علیہ محمد علیہ السلام انشاءاللہ سے. علی ہم کو پہ زہرا ہے, تو علی ابن ابی طالب جو ہیں بس سمجھ لو وہ زہرا ہے, ایک مرد ہونے کی حیثیت سے, ایک مستور ہونے کی حیثیت سے. صحیح, لہٰذا دونوں کے کردار ہدایت کے اعتبار سے الگ الگ تھے, مقام ہم کف ہے. سبحان اللہ. اچھا جو آیت نور پڑھی تھی اس کا ترجمہ پورا آ نہیں پائے گا, اس سے اگلی آیت پڑھتا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. یہ جو ہم کف ہے, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ, اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں کہا یہ جس گھر میں رہتے ہیں نا, فی بیوت, کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ہیں جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ. اب تک کوئی بات قرآن یا حدیث سے ہٹ کے تو نہیں آئی بھائی, ہے نا؟ آپ کو حق ہے کسی بھی خطیب سے کہ اگر کوئی خطیب کوئی بات کہے نا تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ قبلہ کوئی قرآن کی آیت کا ریفرنس دیجیے, یا کوئی حدیث معصوم کا ریفرنس دیجیے, یا کسی معتبر بزرگ عالم نے اس بات کو بیان کیا ہو ان کا آپ ریفرنس دیجیے. فقط لفاظی سے بات نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے؟ اگرچہ کہ اشعار سے مجھے خود بڑی ایک شغف ہے مجھے, لیکن میں بات کہوں شاعری سے عقیدت لیجیے, عقیدہ نہ لیجیے. کیا بات کر دی میں, سوائے کچھ ان بزرگ شعراء کے کہ جنہوں نے کلام اہل بیت ہی کی روشنی میں اشعار کہیں. شاعری میں ایک عقیدت ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ پورا عقیدہ بھی اس میں. عقیدہ آپ لیجیے قرآن اور مستند احادیث سے, چاہے بڑی سے بڑی بات ہو. آپ دیکھیں گھبرا تو نہیں گئے, بارش ہو رہی ہے بات پڑھتا رہو. چلیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ اکبر, 1 گھنٹہ ہو. تو کچھ گھر ایسے جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا, ٹھیک ہے؟ ان گھروں کی پہچان کیا ہے؟ پروردگار گھر کا نام تو نہیں لکھا ہوا یہاں پر, کوئی گھر کی پہچان ہے یا نہیں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس گھر کی پہچان یہ ہے کہ یہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. یا نماز کے بعد کی تسبیح کس گھر سے ملی ہے آپ کو؟ یا اللہ, یا اللہ. اس گھر کی پہچان ہے صبح و شام تسبیح پڑھی جاتی ہے. تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا فقط شیعوں میں موجود نہیں ہے, برادر اہل سنت میں بھی موجود ہے. میں میڈیا پہ مولا علی علیہ السلام کے پروگرام میں بات کر رہا تھا, تو وہاں پر جب بی بی کے بارے میں بات آئی تو ایک اہل سنت عالم مفتی اسماعیل صاحب نے, نورانی صاحب نے ایک بات کہی ہمارے سامنے آن ایئر کہ بی بی کی تسبیح, اللہم صلی علی محمد وعلی ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے گا. یہ گھر ایسے جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. تسبیح کس در سے ملی ہے؟ فاطمہ زہرا کے در سے سلام اللہ علیہ. جوانوں سے میری گزارش ہے نماز کے بعد فوراً مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جاؤ, تسبیح پڑھو کچھ بیٹھ کے, کم از کم تعقیبات نماز میں. اور جس پہلو پر آپ نے نماز ختم کی اسی پہلو پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھیں. حدیث میں آیا ہے کہ جہاں آپ نے اسی پہلو پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھی آپ اپنے مقام سے نہیں اٹھیں گے مگر اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. مولا نے فرمایا تسبیح عدد میں 100 کے برابر ہے, نامہ اعمال میں 1000 کے برابر ہے. اچھا لطف کی بات ایک یہ ہے, تسبیح وہی پڑھے گا نا جو پہلے نماز تو پڑھے گا. کیا خیال ہے؟ جو نماز ہی سے فارغ ہو وہ تسبیح کیا پڑھے گا پھر؟ تو سبحان اللہ, بات واضح ہو رہی ہے. تو نماز پڑھیں, اور نماز بھی تعقیبات نماز میں کم از کم یہ تسبیح, اگر اضافہ کر سکتے ہیں تو پھر تسبیح کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. یہاں حدیث سنا کے جا رہا ہوں آپ کو, فرمایا سرکار ختمی مرتبت نے کہ جو فرض نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھے اللہ اسے دنیا اور آخرت کا خیر عطا کرتا ہے, اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے.
اور مزید پڑھ سکیں تو آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ہی صحیح کم از کم لیکن پڑھیں. فرمایا توفیق ہی اسی ہوگی جو اللہ کا خاص منتخب بندہ ہوگا. جی تو تسبیح پڑھیں. چوتھے امام ایک جگہ تھے، ایک نماز پڑھ رہا تھا، ایک جوان بڑے جلدی نماز پڑھ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جلدی نماز پڑھ رہا تھا. اور اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کچھ جوان ہوتے ہیں حدیث میں ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے ایک پرندہ چونچ مار رہا ہو. یہ حدیث کا جملہ ہے. امام گئے اس کے پاس، اس نے دعا کی نماز کے بعد، پروردگار میں نے نماز پڑھی ہے، مجھے جنت میں ایک گھر عطا کر. سبحان اللہ. بعض لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑی ہوتی ہے، اور اے اللہ مجھے اس جنت کے محل میں 4 حوریں عطا کر. امام علیہ السلام دیکھیں تبلیغ بھی ہونی چاہیے تو ایسے کہ بات بھی پہنچ جائے اور عزت نفس بھی باقی رہے. تو امام نے اس سے کہا کہ اے شخص، حق مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کے لیے. تو نماز بھی ادب احترام سے پڑھیں اور پھر تسبیح کم از کم ضرور پڑھیں. یہ بی بی کا تحفہ ہے. تقریباً 1 گھنٹہ شاید اوپر ہو گیا. اس کے بعد ایک اور مقام پہ خدمت کے لیے جانا ہے، اس لیے، اور آج شب شہادت بھی ہے. یا اللہ، بارش ہو رہی ہے تو وہاں بھی تو میرے بھائی بارش ہو رہی ہوگی، لوگ وہاں عزادار بیٹھے ہوئے ہوں گے مسجد مصطفی میں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور بارش میں اتنے مومنین کا ہجوم آ جانا بی بی کے ذکر پر، حق یہی ہے. آج شام غریبہ ہے مدینہ میں، مدینہ کی شام غریبہ ہے. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی. حسین اور زہرا کے مصائب میں بھی بڑی شباہت ہے. فاطمہ کا در چلا مدینہ میں، حسین کے خیمے چلے کربلا میں. فاطمہ کا محسن مارا گیا مدینہ میں، حسین کے علی اصغر کو تیر لگا کربلا میں. مدینہ میں علی کی گردن میں رسی باندھی گئی، ایسے کھینچا گیا جیسے ایک ذبیحے کو کھینچا جاتا. کربلا میں سجاد کی گردن میں توغ باندھ کر ترک اور دیلم کے قیدیوں کی طرح لے جایا گیا. ایک جملہ کہوں، مجھے معاف کر دینا، میں جملہ کبھی بھی آج تک زندگی میں پورا نہیں پڑھ پایا، میں ملفوف پڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے. سکینہ کو تماچا لگا کربلا میں، مدینہ میں کسے تماچا لگا یہ سوچ لینا. ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس. روایت میں ہے کہ بابا کے بعد بی بی چہرے پر ایک پٹی بندھی رہتی تھی. منحدت الرکن، بی بی کی کمر خم رہتی تھی. ناحلت الجسم، بی بی اتنی ضعیف ہو چکی تھی. جس نے ظلم کیا ہے نا بی بی پر، دیکھو میں جتنا مولا نے مجھے اجازت دی ہے میں اتنے مسائل پڑھ سکتا ہوں، باقی آپ نے خود بچوں کو بتانا ہے کہ فاطمہ پر ہاتھ کس نے اٹھایا تھا. آپ نے خود بتانا ہے کہ کون آیا تھا فاطمہ کے در پر جس نے آ کر کہا کہ علی کو نکالو ورنہ ہم اس در کو جلا دیں گے. بی بی نے کہا اس گھر میں حسن اور حسین بھی رہتے ہیں، کہ رہتے ہو میں اس گھر کو جلا دوں گا. بی بی نے جب دروازے کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھا، وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، روایت میں ہے کہ دروازے پر آنچ جمع ہونا شروع ہوئی. آگے ایک جملہ کہوں، وَرَّقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، ایک لعین نے لات مار کر دروازے کو دھکا دیا. حتیٰ اصاب بطنہا، وہ دروازہ فاطمہ کے شکم پر لگا. وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، جبکہ سیدہ 6 ماہ سے محسن سے حاملہ تھی. اس دروازے پر ایک میخ تھی جو سیدہ کے سینے پر کہاں ہے سادات کرام؟ آپ کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے. سیدوں کی ماں آج مار دی گئی. وہ لعین کہتا ہے کہ رسول زادی پر دروازہ گرا ہوا تھا، میں نے سوچا میں واپس چلا جاؤں، لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا جو بدر و احد میں ہوا تھا. میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا. وہ ظالم علی سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے نا، تو علی کی بیوی کو مار کر بدلہ لیا. میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا اور اس کو دبا دیا. فاطمہ کی صدا آئی فخذینی فضا، اے فضا مجھے سنبھال لینا.
میرا محسن مار دیا گیا. دیکھو اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو پلسٹر جڑ سکتا ہے، لیکن پسلیاں ٹوٹ جائیں تو اسے زندگی بھر جب بھی سانس لیں گی تو ہر سانس میں تکلیف ہوگی. لہذا بی بی جنت البقیع جاتی تھی، اس لیے کہ علی کے پاس لوگ آگے کہتے تھے اپنی زوجہ سے کو بہت روتی ہیں وہ، یا دن میں روئے یا رات میں روئے. یا اللہ، بی بی جاتی تھی دن کے وقت جنت البقیع میں روتی تھی. ایک دن جب واپس آئی نا تو بہت تمازت تھی بی بی کے چہرے پر. علی نے کہا آج آپ کا چہرہ جھلسا ہوا ہے. کہا اے علی، جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر روتی تھی وہ ظالموں نے کاٹ دیا تھا. عرب کی گرمی جانتے ہو نا، فاطمہ نے دھوپ میں بیٹھ کر ماتم کیا ہے. مجھے نہیں معلوم بی بی وہاں ماتم میں کیا پڑھتی تھی، لیکن ایک جملہ تاریخ میں کہتی تھی، بابا صبت علیہ مسائل لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں، روزے روشن پر آتی، تاریک راتوں میں بدل جاتے. آخری جملوں تک آ گیا ہوں، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے. سیدہ کا وقت آخر جب آیا تھا، اسماء بنت امیس سے کہا جب تک میری تسبیح کی آواز آ رہی ہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی ہے. اسماء کہتی ہے میں حجرے